أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج جامع مسجد احرار کے اندر مل بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے تو اس لیے میں عظمت مدارس جیسے خوبصورت عنوان کے گلدستے میں خوشنما پھول سمونے کی کوشش کروں گا۔ سامعین گرام، یہ وہ مقدس ادارے ہیں جہاں علم و حکمت کی روشنی کو پھیلایا جاتا ہے، جہاں قرآن و سنت کی تعلیم کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ یہ وہ مراکز ہے جہاں سے ہمارے بچوں کو دلوں میں ایمان کی شمع روشن کی جاتی ہے۔ سامعین گرام، تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ جب 1857 کے بعد انگریز حکومت نے پورا نظام پلٹ کر رکھ دیا، دینی مدارس ختم کر دیے تھے، نظام تعلیم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا، تو اس وقت دو طبقے ملت کو سہارا دینے کے لیے سامنے آئے۔ ان میں سے ایک طبقہ علماء کا تھا جنہوں نے قرآن و سنت کی تعلیم کو بچانے کے لیے کردار ادا کیا اور اسلامی ثقافت اور تہذیب کے تحفظ کا وعدہ کیا۔ حکومت کے تعاون سے بے نیاز ہو کر عوامی تعاون کے ساتھ کردار ادا کیا۔ سامعین گرام، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدارس کا ملک و ملت کے لیے کوئی کردار نہیں، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں کے فنڈ مدرسے کو نہیں ملے بلکہ کالج اور یونیورسٹیوں کو ملے۔ حکومت کی سرپرستی مدرسے کو نہیں ملے بلکہ کالج اور یونیورسٹیوں کو ملی۔ لمبی چوڑی عمارتیں مدرسے کو نہیں ملی، کالج اور یونیورسٹیوں کو ملی۔ تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ میری قوم کا ہر دوسرا فرد انجینئر ہوتا، ڈاکٹر ہوتا، تیسرا گریجویٹ اور ماسٹر ہوتا۔ اس کے باوجود ان اداروں نے میری قوم کو کیا دیا، رزلٹ آپ سب کے سامنے ہے۔ سامعین گرام، اس کے مد مقابل ان علماء نے مدارس کی چٹائیوں پر بیٹھ کر مٹھی مٹھی آٹے کی بھیک مانگی، زکوٰۃ اور فطرانہ مانگا، زمانے کی تنقید کو برداشت کیا اور ظلم و ستم، کسی نے ان کو ملا کہا، کسی نے ان کو دہشت گرد کہا، جتنے منہ اتنی باتیں۔ تنقید اور ظلم و ستم سے آ کر مٹھی مٹھی آٹے کی بھیک مانگ کر ان ملا اور مدارس نے میری قوم کو کیا دیا۔ میں پوری جرات اور بہادری سے کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم، معاشرے کو چیک کر لو، سر پہ پگڑی، چہرے پہ داڑھی، ہاتھ پہ تسبیح، زبان پہ اللہ اللہ کا ورد ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو سینوں میں قرآن ہے، مساجد سجدوں سے آباد ہے، میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہے۔ یہ سب ان علماء ہی کی وجہ سے ہے۔ سامعین گرام، جو لوگ مدارس کی اہمیت کا اندازہ تو ڈاکٹر محمد اقبال کی اس تحریر سے لگایا جاتا ہے، انہوں نے فرمایا ان مدارس کو انہی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمان بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو۔ اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا، جو کچھ ہوگا انہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر ہندوستانی مسلمان اور مدارس کے اثر سے محروم ہو گئے، اسی طرح ہوگا کہ ہندوستان میں آگرہ کے تاج محل اور دلی میں لال قلعہ کے علاوہ مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت میں تہذیب کا کوئی نقشہ نہیں ملے گا۔ سامعین گرام، انگریز کی حکمرانیت اور یہودی نیوز کو عروج پر لے آیا گیا تو حق کو لوگوں کا ستم سے جدا کر دیا گیا، مہاجرین پر مقدمہ چلایا گیا، انہیں سر عام درختوں پر لٹکایا گیا۔ تو اس وقت انہی مدارس کے طلباء نے ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور سنت کا پرچار کیا، اخوت کو عام کیا، اسلام کا پرچہ بلند کیا۔ سامعین گرام، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کا سماع آیا کیا، جس کی چمک ہر طرف آیا ہے۔ سامعین گرام، اگر موت سے لے کر پیدائش تک کی زندگی ایمان والی چاہتے ہو
مدارس سے ساتھ جڑنا ہوگا، مدارس کا دفاع کرنا ہوگا۔ مدارس کا دفاع کرو گے کہ نہیں؟ اپنے بچے مدارس میں داخل کرواؤ گے کہ نہیں؟ وما علینا الا البلاغ۔